کیا ہے، مگر یہاں پر موقع محل کے اعتبار سے صحیح لگتا ہے۔ ذرا سنو، ایک نوجوان بستی میں رہتا تھا۔ اللہ اللہ، اس نوجوان کے حالات کیا تھے؟ وہ نوجوان ایسا تھا، بستی میں رہتا تھا، اگر آگ ہاتھ میں لے لے تو اس کے ہاتھ نہیں جلا کرتے تھے، اگر آگ دامن میں لے لے تو اس کے دامن نہیں جلا کرتا تھا، اگر آگ پہ چلا کرتا تھا تو اس نوجوان کے پاؤں نہیں جلتے تھے۔ آدھا گاؤں اس کے پیچھے رہتا تھا، ہماری دکان میں چلو، ہمارے مکان میں چلو، وہاں پر برکتیں ہوں گی، قدم رکھ دو، بزرگوں سے برکتیں ہوتی ہیں۔ سارے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ بڑا نمازی تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، مگر ایک دن اس کا پرانا دوست مل گیا اور اس کے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، بھائی ذرا بتا تو تیرا معاملہ کیسے بدلا ہے، تیرا معاملہ کیسے بدلا ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں جلتے، تیرے پاؤں نہیں جلتے، تیرا دامن نہیں جلتا، ارے تو کیا تھا، کیا ہو گیا؟ وہ نوجوان اپنی کہانی سناتا ہے، میں تمہیں سنا کر کے جا رہا ہوں اور تم توبہ کر لینا۔ وہ نوجوان کہتا، بھائی سن، تجھے تو معلوم ہے پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈا میں ہی تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا لفنگا میں ہی تھا، ارے شراب اور جوئے کیا کیا ہم نے نہیں کیے، سٹے اور تاش کیا کیا ہم نے، جو بھی برائیاں تھی وہ کیا کیا ہم نے نہیں کیا۔ یہاں تک کہ 40-50 کا گروپ رہتا تھا، جو مرغے تلے جاتے تھے، کھائے جاتے تھے، بیئر اور شراب پی جاتی تھی، غریبوں کا ہنسی مذاق ٹھٹا اڑایا جاتا تھا، لڑکیوں کو بے عزت کیا جاتا تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت نیلام کی تھی، ان کی عزت نیلام کی تھی، لوٹا تھا۔ اللہ اللہ، ایک دن کیا ہوا، میں صبح جب نکلا تو میرے سر پہ شیطان سوار تھا، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں نے سامنے سے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن چادر اوڑے ہوئی ہے، اس کی چادر پہ پیمد لگا ہوا ہے، اس کی چادر سے جسم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے دیکھ لیا بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ہے میں تو سب سے زیادہ غنڈا تھا، میں تو سب سے بڑا لفنگا تھا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا، 40-50 آدمی رہتے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا، جب اس لڑکی کو گھیرا تو وہ لڑکی کانپ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی مجھے جانا کرتی تھی، میرا نام مشہور ہو گیا تھا، وہ لڑکی جانا کرتی تھی، یہ غنڈا ہے، لفنگا ہے، یہ وہی ہے جس کو چاہتا اس کی عزت نیلام کر دیتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، بھائی مجھے چھوڑ دے، بھائی میں غریب کی بیٹی ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ کہا یہ بتا تو کہاں سے آ رہی ہے، تو کہاں جا رہی ہے، کہاں رہتی ہے، اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا۔ وہ کہنے لگی، بھائی میں غریب کی بیوی ہوں، غریب کی بیٹی ہوں، میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، میرا مکان وہاں پر ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میری شادی ہو گئی ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، مگر میرے پاس چھوٹے چھوٹے 3 بچے آئے، میں ان 3 بچوں کی خاطر دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجھنے جاتی ہوں، ان کے برتن جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، مجھے جو کچھ ملتا اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں، بھائی مجھے چھوڑ دے۔ اس لیے وہ نوجوان بولا، میری نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا، سن، تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، جتنے روپیے چاہیے لے لے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، مگر میرے ساتھ غلط حرکت پر آ جا۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، اس نے غلط جملہ بولا تھا، اس نے گندے فعل کے لیے کہا تھا۔ لڑکی نے جب اتنا سنا تو وہ لرز گئی، کہا تجھے پتا نہیں ہے، نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں 99 سانپ پیدا کر دیتا ہے، 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اسے زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے سر پہ ٹوٹوں، وہ کہ ٹوٹ پڑوں۔ وہ کہنے لگی، بھائی مجھے بخش دے، مجھے چھوڑ دے، بھائی مجھے چھوڑ دے، مجھے روپیے دولت نہیں چاہیے۔ کہا تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں گے، بچوں کو تو پال نہیں سکتی، جتنی دولت چاہیے لے لے، مگر تو میرے کام کے لیے آ جا۔ وہ کہنے لگی، سون، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیری جوانی پہ لعنت، تیری دولت تجھے مبارک ہو، مگر آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو۔ یہ اس نے اپنے ماں باپ سے نصیحت پائی تھی۔ آج پوری دنیا میں یہ مشن بن گیا ہے، ہم بڑے بڑے شہروں میں بھی ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی، جو مائک پہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، مگر اگر نہیں کہوں تو کیسے پہنچا جائے گا، یہ مشن بنا دیا گیا ہے۔ مسلم
मुस्लिमों की लड़की गैर मुस्लिमों लड़कों के साथ, उसके साथ मोबाइल के जरिए टच हो रही है। कितने कोतवाली में जाकर के देखो, थाने कचहरी में जाकर के देखो, आज इतना गंदा नाच नाचा जा रहा। बुर्का ओढ़ने वाली गैर मुस्लिम नहीं हो सकती, बुर्का ओढ़ने के बाद वहां पर गैर मुस्लिम के साथ पहुंचती है, फिर कपड़े उतारने के बाद वीडियो बनाई जाती है, कैसा नंगा नाच नाचा जाता है। मैं लड़कियों को नहीं कहूंगा, मैं उसकी माँ को कहूंगा, उसके बाप को कहूंगा। और माँ बाप सुन ले, हदीस सुन ले। आज बहुत जन्नत के हम ठेकेदार बनते हैं, हम सोचते हैं कि जन्नत हमारी है। एक नारा लगा दिया हम जन्नती हो गए, एक जलसा करा दिया हम जन्नती हो गए, एक खड़े होकर किसी को 50 रुपए दे दिया हम जन्नती हो गए। ये सारे काम अच्छे हैं, मगर सुन ले, नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्ना सलासा, ला यदखुलुल जन्ना अल-आक़िल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। इसमें दयूस का लफ्ज आया है, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है वो सुने, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा हो गई है और वो बेटियों की खबर नहीं लेता है। दयूस वो शौहर है जिसकी बीबी आवारा हो गई है और वो शौहर खबर नहीं लेता है। दयूस वो भाई है जो बहन की खबर नहीं लेता है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं, एक दिन के लिए सुबह से शाम तक हमारी बेटी गायब है, ये माँ को खबर क्यों नहीं है, बाप को पता क्यों नहीं है, 3 घंटे के लिए बेखबर है, हमारे घर से गायब है। तभी तो गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, वो वीडियो बना रही है, गंदी चीजें बना रही है और फिर वहां कोतवाली में जाके दिखा रही है, देखो हमारी शादी होनी चाहिए, इससे हमारा अफेयर चल रहा है। कान खोल के सुन लो, नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था, फूंक के कदम रखो। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस अगर नमाजी हो, बेनमाजी हो, जो भी हो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए अपने बच्चों की खबर लेना है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं पूछना चाहता हूं, तुमसे कहना चाहता हूं, क्या तुम्हें इस मिशन का पता नहीं है? अरे जरा मीडिया की दुनिया देखिए, या जरा आगे बढ़ करके देखिए, आज कैसा जमाना आ गया। पहले की मुसलमान की वो बच्ची थी, उसने ये कह दिया था तेरी दौलत पे लानत, तेरे रूपियों पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। इसके बाप ने इसकी घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाई थी। अब सुनो, वो लड़की चली जाती है, अपना चेहरा तो चेहरा उसने पल्लू तक नहीं दिखाया। वो लड़की घर को वापस आ जाती है। जैसे ही लड़की आई, अब वहां पर आ जाती है, बेचारी बच्चों की गुजर बसर कर रही है, लेकिन मामला ऐसा हो गया, कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। अब बड़े बड़े लोग क्या, मीडियम लोगों के यहाँ का खाना खत्म हो गया। उस गरीब लड़की के घर 1 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दिया जाए। अरे माँ का कलेजा चिर जाता है मेरे लाल, अगर कुछ हो तो खिला दूं, लेकिन फिर भी माँ तसल्ली दे रही है, मेरे लाल सब्र करो, सब करो। 3रा दिन हो जाता है, अब बच्चे कुमलाने लगते हैं। उस गरीब लड़की का न शौहर है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, न माँ है न बाप है, घर भी टूटा हुआ है। 3रे दिन बच्चे उल्टी सीधी सांसें ले रहे हैं, कह रहे माँ क्या हमें लुकमा खाने नहीं मिलेगा, माँ क्या हमें कुछ खाने नहीं मिलेगा। माँ सीने से लगा के तसल्ली दे लेती है, लेकिन माँ उसने वही चादर ओढ़ी, दरवाजों पे जा रही है, कह रही है भाई मेरे बच्चों की जान बचा लो। सब औरतें कह रही है बहन अगर हमारे घर में खाने को होता तो दे देते। अरे ऐसा भी मंजर आया है, अल्लाह समझ, बच्चे इंतजार कर रहे थे, माँ हमारी घर पे आएगी तो कुछ लेकर के आएगी, लेकिन माँ अपनी खाली झोली लेकर के आ
جاتی ہے، جب ماں واپس آتی ہے اللہ اللہ تینوں بچے کملا جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کہتے ہیں ماں کہ اب ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ارے تینوں بچے ایک طرف لیٹے ہیں، سسکیاں اور ہچکیاں لے رہے ہیں۔ یہ لڑکی پھر اس نے چادر اوڑھی نکل گئی، لیکن اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگ رہی تھی۔ جو مالدار خنڈا تھا اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے پوچھا کیسی لائن ہے؟ کہا جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لا رہے ہیں، جس کے اگر کوئی زمین جائیداد ہے تو وہ زمین جائیداد گروی رکھنے کے بعد وہ اناج لا رہے ہیں۔ اب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا چھلا بھی نہیں تھا، غریب تھی، اس کے پاس زمین کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، غریب تھی، مگر نبی کے نواسوں کا واسطہ دے کر کے، نبی کے بچوں کا واسطہ دے کر کے پختہ ایمان سے چادر اوڑھ کے لائن میں لگ جاتی ہے۔ اس کے دل نے کہا تیرے پاس سونا چاندی نہیں، کیا گروی رکھے گی؟ اس کے دل نے کہا تیرے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، کیا گرمی رکھے گی؟ وہ لڑکی سمجھانے لگی کربلا میں 6 مہینے کے بچے علی اصغر امام حسین پاک کے شہزادے شہید ہوئے، ان کا واسطہ دوں گی، سیدہ سکینہ کی پیاس کا واسطہ دوں گی، زین العابدین کی بیماری کا واسطہ دوں گی۔ ارے نبی کے بچے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے میں ان کی شہادت کا واسطہ دوں گی، شاید اسے رحم آ جائے۔ اتنے میں اس لڑکے کی نظر پڑ جاتی ہے، جو اس نے دیکھا پہچان لیا، اس نے اپنے 2 دوستوں کو بھیجا، کہا دیکھو وہ لڑکی کھڑی ہے، اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ۔ اس غریب بچی ابھی دل ہی دل میں باتیں بنا رہی تھی، اب جیسے ہی اس کو پکڑ کے لایا گیا کہا کیا بات ہے؟ وہی کہتی ہے بھائی میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، وہ مجھ سے کھانے کو مانگ رہے ہیں، میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ ارے تم کیا جانو ماں کی قیمت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ تم تو اگر 2 نعرے لگا دیے سمجھے ہم ہی سب اچھے ہیں، کسی مولانا نے تعریف کر دی سمجھ کے ہم ہی اچھے ہیں، ذرا پیارے سن لے۔ ارے ماں وہ ہوتی ہے جو اولاد کی خاطر بھیک مانگ رہی ہے، باپ وہ ہوتا ہے جو لال خون کالا کر دیتا ہے، دکان چھوڑ کے باپ جاتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، اگر کسی کا بچہ ہاسپٹل تو میرے پاس فون آئے ہیں، ڈینٹل سے فون آئے ہیں، سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، اس کی لکڑی کی دکان بند ہے، اس کا کاروبار بند ہے، اسی اولاد کی خاطر وہاں کھانا نہیں کھا رہا، چائے نہیں پی رہا ہے، یہ اولاد کی خاطر۔ تمہیں کیا پتا، تم سمجھتے ہو ایسے ہی اتنے ہی بڑے ہم پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے بھائی تجھے نبی کے بچوں کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، تجھے سیدہ فاطمہ کی چادر کا واسطہ میرے بچوں کی جان بچا لے، ہو سکتا ہے وہی بچے تیرے کام میں آ جائیں۔ اللہ اللہ یہ کہہ کر کے لڑکی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے بچوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، ارے 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اللہ وہ لڑکی نے جب کہا مگر اس کے دل پہ رحم نہیں آیا، باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ وہ لڑکا کہنے لگا سن میں تیرے بچوں کی جان تو بچا لوں گا مگر میں نے جس کام کے لیے کہا تھا وہی کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا ہوگا؟ اللہ اللہ وہی گندی حرکت کے لیے کہا ہوتا نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، اپنے قدم کو دیکھو، اپنے گاؤں اپنی بستی اپنے شہر کی بچیوں پر کنٹرول کرو۔ اب سنو وہ لڑکے نے کہا میرا کہنا مان لے، میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا۔ ارے ایمان ہو تو ایسا ہو۔ وہ لڑکی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اگر میری گود میں 3 بچے دم توڑ دیں گے تب بھی میں تیرے ساتھ غلط حرکت کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اللہ اللہ اتنا کہا تو پھر اسے بھی غصہ آ گیا، اس نے جو تھا اتنی زور سے دھکا دیا، جیسے ہی دھکا دیا وہ لڑکی گری، چوکھٹ میں سر لگ جاتا ہے، اور جب چوکھٹ میں سر لگا بیچاری گر جاتی ہے اور خون نکلنے لگتا ہے۔